اچھا رہتا. یہ کتاب ہے وین مون اسپلٹ. اب اس میں ہم آگے آگے دیکھیں گے. یہ بایوگرافی بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے. تو بایوگرافی میں یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ان کا نام کیا ہے، کون کمپائل کرے یہ کتاب کو؟ صفی الرحمن مبارک پوری. یہ آپ کو نظر آ رہا نا، یہ جو میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا یوٹیوب کا؟ اچھا الحمدللہ. تو اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ شروع میں کیا کیا ہے. اب یہ جو آتھر ہے نا، اب کوئی بھی کتاب اپن پڑھتے نا تو پہلے آتھر کو دیکھتے کہ کون ہے آتھر. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کیا ہے، یہ کتاب کا نام کیا ہے، وین دا مون اسپلٹ، بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب اس کے جو پہلی کتاب جو چھپی تھی، ایکچولی یہ اردو میں چھپی، لیکن اردو میں تھوڑا مجھے اتنا وہ نہیں سمجھ میں آتا، انگلش میں مجھے آسان دکھتا. یہاں پر بتایا جا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے کہ وہ مرسی ہے، وہ رحمت ہے للعالمین، وہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. سب کے لیے مطلب مین کائنڈ کے لیے بھی اور جن کے لیے بھی. کیا مطلب مین کائنڈ اور جن؟ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بھیجے گئے، مطلب اب انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی. ایسا مطلب انسانوں کے لیے بھی بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنوں کے لیے بھی بھیجے گئے. تو اب آپ سوچتے ہوں گے اچھا جن بھی رہتے؟ یس جن بھی رہتے، لیکن ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہم کیا کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم بایوگرافی پڑھیں. بایوگرافی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بایوگرافی. اچھا بایوگرافی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اس کو کیا بولتے معلوم ہے؟ سیرہ. کیا بولتے بولیے بچوں؟ کیا بولتے بایوگرافی کو؟ سیرہ بولتے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر میں نیکسٹ ٹائم پوچھوں تو آپ بولنا چاہیے کہ ہاں اس کو سیرہ بولتے. تو اس میں جب ہم سیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پوری سٹوری آئیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کتنے وارز ہوئے، کہاں کہاں گئے تھے، اور کیا کیا مطلب کیسے کیسے تکلیف اٹھائے، وہ ساری چیزیں. تو آتھر کیا کرے یہاں پورے مینشن کرے. آپ دیکھیں یہاں پر ان کے اینسسٹرز کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے لینیج کے بارے میں. مطلب اینسسٹرز اور لینیج مطلب کیا ہے؟ مطلب اب جیسا کہ سمجھیے کہ کوئی جو فیملی کو بلانگ کرتے نا، آپ ان کا لاسٹ نیم دیکھیں نا، ان کے لینیج اور ان کی فیملی کا نیم مینشن کیا ہوا رہتا، ویسا مطلب ہے. تو یہاں پر وہ ساری چیزیں اس میں مینشن رہیں گے. تو اب پہلے سٹارٹنگ میں جو بات ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے کی بات رہے گی اس میں. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے سٹارٹنگ کے پیجز میں. میں آپ کو سٹارٹنگ کا بتاتی ہوں. تو اس میں کہ آپ ابھی بورن بھی نہیں ہوئے تھے، وہاں سے سٹوری شروع ہوتی. کس کے بارے میں ہم سٹوری کر رہے ہیں؟ پھر سے بولیے بچوں، کس کے بارے میں ہم سٹوری کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کوئی لاگ آؤٹ ہو گیا جیسا ہے، پھر سے آپ جوائن کر لیجیے. کیا بیٹری ڈاؤن ہو گئی؟ مجھے جواب دیجیے، آواز آ رہی ہے نہیں؟ کیا ہوا؟ تو یہ بایوگرافی جو ہے نا، یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم محبت کرتے اس کے بارے میں ہے. تو یہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو کیا کرو جی؟ ہاں تو پھر سے میں انوائٹ کروں کیا؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محبت کرنا ہے اور ان کے ساتھ اتباع کرنا ہے. اچھا اتباع کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی باتیں. وعلیکم السلام.
تو اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع مطلب ایگزیکٹلی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہی کرنا ہے. کبھی آپ دیکھیں، اب سمجھو کہ کسی کے فٹ پرنٹس دیکھے آپ، فٹ پرنٹس رہے تو کیا کرتے ہیں اپن؟ وہی ایگزیکٹلی وہ فٹ پرنٹس پہ اپن واک کرنے کی کوشش کرتے. تو ویسا مطلب ہے، سمجھے؟ اتباع مطلب ایگزیکٹلی اسی پہ ہم واک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں پورا سلائیڈز بھی آتے، اس کا مطلب صحیح نہیں آ رہا. میں ابھی آپ کو وہ کرتی ہوں، ویسا نہیں، اس کے آگے بھی آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں شیئر جو ہے شیئر اسکرین کرتی، اب آنا چاہیے شیئر اسکرین. اب آنا چاہیے، اب بتائیے آ رہا یا نہیں؟ اب آ رہا؟ اب آپ دیکھ سک رہے ہیں. تو جب سے میں یہ بول رہی تھی، میں یہ چیز شیئر ہو رہی یا نہیں بول کے بتا رہی تھی. تو اب جو بایوگرافی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا اس کو کیا بولیں گے؟ اچھی طرح آپ یہ یاد رکھ لینا، بار بار نہیں بولیں گے میں اس کو، سیرہ بولیں گے. بولیے کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیرہ، سیرہ بولیں گے اس کو. اچھا، اور یہاں پر سورۃ آل عمران میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی ٹو مین کائنڈ ہے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرتے. اچھا، جو اللہ سے محبت کرتے ان کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. ابھی بھی ایک ہو رہی آواز؟ کوئی ایک آواز سنو، یا وہ آواز میوٹ کر کے خالی اس کے سلائیڈز دیکھو. اس کی کیا کی آواز جو میں کر رہی ہوں، یہ آواز کو کانسنٹریٹ کرو، یا نہیں تو میں اس کو جیسا ہمیشہ شیئر کرتی ہوں اس پہ ویسے ہی شیئر کر لیتی ہوں. اچھا، ہاں کوئی ایک آواز سننا پڑتا دونوں میں سے. تو میں اس کا مائک نہیں لیو مت کرو، لیو مت کرو. یہ میں لائیو وہ اسکرین شیئر خالی میں وہ کر دیتی ہوں، اسٹاپ کرتی ہوں اسکرین شیئر، خالی میری آواز سن لو. ابھی صحیح ہے آواز؟ ہاں، لیکن اب وہ اسکرین شیئر آپ لوگ یوٹیوب پہ سے اسکرین شیئر دیکھ لو. آپ میں ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، اگر اسکرین شیئر کر رہی ہوں اور میری مائک نہیں لینے کا کوشش کرتی ہوں، لیکن اب وہی ادھر سے دیکھ لیے تو بھی بس ہے، نہیں بھی دیکھے تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتی بات. ٹھیک ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. آپ اسکرین نہیں بھی دیکھے تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، تو اس میں فکر کی بات. تو یہاں پر کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت میں بتا رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مطلب جب محمد صلی اللہ کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پوری مین کائنڈ سب لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر محبت کرتے اللہ سے تو کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا ہے. کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ قرآن اور سنت میں ہے. تو ہم اللہ کے بعد کس سے محبت کرنا ہے؟ بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور آپ کا سٹیٹس بہت ہائیسٹ سٹیٹس ہے، اور ان کے جو ایفرٹس ہے، یہ جو رائٹر ہے کوشش کرے ایک جگہ کمپائل کرنے کی. اور یہ کتاب کا نام کیوں ہے معلوم؟ وین مون سپلٹ بول کے. سورۃ القمر، آپ لوگوں کو یاد ہے بچوں سورۃ القمر؟ سورۃ القمر اخترا ساعۃ وشق القمر، سورہ نمبر 51 آیا نمبر 1 ہے وہ.
اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں جسٹ پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ صورت یاد ہے اس لیے. تو وہ صورت میں یہ نام ہے شق القمر بول کے نام آتا ہے. شق القمر مطلب کیا ہے معلوم؟ کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا. سمجھ میں آئی بات؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا. چاند کے دو ٹکڑے یہ ایک میریکل تھا، ایک معجزہ. میریکل کس کو بولتے؟ ایک معجزہ ہوا تھا، ایک میریکل ہوا تھا. وہ بتایا گیا کہ کیسا میریکل ہے. تو یہاں پر سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 میں یہ بتایا گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ وہ دن آ گیا جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو یہاں سے اس کا نام لیے. اور حدیث میں آتا، انس روایت کرتے، جب مکہ کے لوگ تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ ایک کوئی میریکل دکھاؤ. میریکل مطلب کوئی معجزہ دکھاؤ. تو آپ کیا معجزہ دکھائے؟ کہ چاند کو دو ٹکڑے. اور یہ کیسا کرے چاند کو دو ٹکڑے؟ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے کرے، اللہ کے پرمیشن سے کرے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. آپ کو ویسا دیے اللہ تعالیٰ پاور. ٹھیک ہے؟ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور دیے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ پاور تھا، ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ہم کتاب پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کتاب میں کیا ہے، کہ وہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا نا، تو لٹرلی وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، لوگ سکائی میں دیکھے اور وہ اللہ تعالیٰ وہ میریکل بتائے کہ وہ دو ٹکڑے کیسا ہو گیا اس میں. اور یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. اب یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے تو اس سے کیا ہونا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، انکریز ہونا چاہیے. اور یہ دارالسلام میں مل جاتی. اور جو یہ لائف سٹریم سن رہے ہیں اور وہ چاہتے کہ یہ کتاب پڑھنا اور سننا، تو یہ بایوگرافی ہے، کوئی بھی یہ خرید سکتے، پڑھ سکتے. اور اس کا PDF بھی ہے میرے پاس، اگر آپ دیکھیں تو PDF بھی مل جائے گا، کیونکہ میں آپ کو PDF شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسان سے سمجھ میں آنا. اور یہ رائٹر کا نام کیا ہے؟ صفی الرحمن مبارک پوری. تو وین مون سپلٹ، یہ ایک عربک سورس سے یہ سارے چیزیں لیے گئے اور یہ اردو میں لکھے گئے. میں جیسا بتائی، پہلے یہ اردو میں، پہلے عربک تھی یہ کتاب، پھر کیا کرے اردو میں ٹرانسلیٹ کرے، پھر اردو کے بعد انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے، ایسا ہوا. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہاں پر فرسٹ چیپٹر جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینسسٹرز. فرسٹ چیپٹر کا نام ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینسسٹرز. اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کہ آپ کی جو فیملی کا لینیج ہے، جو فیملی کا ٹری، کبھی آپ دیکھیں، کبھی فیملی ٹری ڈرا کرے تو اپن کیا کرتے؟ پیچھے پیچھے جاتے، گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر، گریٹ گریٹ گرینڈ فادر، مطلب پیچھے پیچھے جب جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی میں کون ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، ان کا لینیج، جو ان کی فیملی کا مین ٹری تھا نا، اس کے بارے میں، وہ عرب سوسائٹی کو بلانگ کرتے تھے. اور ان کے بارے میں یہاں پر اس میں اچھی طرح یہ کتاب میں ڈاکیومنٹ کیا گیا، لکھا گیا. تو کہاں تک لے کے گئے ان کا لینیج؟ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام آپ سب کو معلوم ہے نا، جو پروفٹ تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، وہاں تک لینیج لے کے گئے. تو پروفٹس لینیج کیسی ہے یہاں پر؟ اگر یہ نام آپ سنیں نا، آپ یاد نہیں بھی رکھ سکے کوئی بات نہیں ہے، آپ بس غور سے سنیے. آپ کے لینیج کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن نحر بن مالک بن نادر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدحر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ آپ کے پورے پیچھے جو لینیج جائیں گے، آپ کی فیملی کا جو ٹری ہے اس کے بارے میں. اب جو کچھ اسکالرز بولتے کہ اس میں عدنان ڈسینڈنٹ اسماعیل علیہ السلام کے تھے، کوئی ڈسپیوٹ ہے اس کے بارے میں، مطلب ڈفرینس آف اوپینین ہے جنریشنز کے بارے میں اس کے. اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کیا تھا؟ ان کی مدر کا نام امینہ. یہ یاد رکھنا ہے، میں پھر آپ کو کلاس کے بعد پوچھوں گی. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ امینہ. اور ان کی جو ڈاٹر ہے وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا.
اور ان کا قلعہ کیوں نام ان کا ہوا تھا، ان کے جو پیٹرنل ان کے جو اینسسٹرز تھے ان کے پاس سے کلاب نام پڑا تھا، کیونکہ ان لوگ کیا کرتے تھے، وہ ان کے اصل نیم ریئل نیم کیا تھے، عروہ اور حاکم نام تھے۔ کلاب کیوں ہوا تھا بولے تو ان لوگوں کو بہت پسند تھے ہنٹنگ ڈاگس، اور ڈاگ کو کیا بولتے، کلب بولتے، اور کلاب مطلب یہاں پر ہنٹنگ ڈاگس کے لیے ان کو بہت پسند تھا۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بورن نہیں ہوئے، یہ یاد رکھیے بچوں، ابھی پیچھے کی ہم لینیج میں جا رہے ہیں، بہت پیچھے ہے ابھی، تو ابھی بورن نہیں ہوئے۔ کلاب کیا ہے، ایک ہنٹنگ ڈاگس کو بولتے، تو اس کے وجہ سے ان کے فیملی نیم میں کلاب آ گیا۔ کبھی آپ دیکھیں کسی کے فیملی نیم میں ان کے وہی نام آ جاتا ویسا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب کیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹرائب کو بلانگ کرتے، اس کا نام کیا ہے، قریش، نام یاد رکھیے کیا ہے، نام قریش، اور یہ بہت ریسپیکٹڈ ٹرائب تھا۔ یہ قریش جو نام تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرائب ہے قریش، بہت ریسپیکٹڈ ٹرائب تھا یہ، اور ان کا انفیکٹ ان کا سر نیم کیا تھا، فہر بن مالک اور نادر بن کنانہ۔ یہ نیمز تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا یاد رکھنے، لیکن بار بار سننے سے کیا ہوتا، آپ فیملیئر ہو جاتے ایٹ لیسٹ۔ پہلے ان کا نام کیا تھا، فہار بن مالک اور ناظر بن کنانہ، لیکن لیٹر آن کیا ہوا کہ ان کی پروجنی کا نام کیا ہو گیا، قریش ہو گیا۔ تو اب آپ کو جب میں پوچھوں گی تو قریش نام یاد رکھیں گے۔ اب ان کا ایک پوزیشن تھا، ایک آنر، ان لوگ پیننزولا میں رہتے تھے، اور قصی بول کے ایک اسپیشلی ان لوگوں کا وائٹل رول تھا وہاں پر، بڑا وہ تھا، مطلب بہت ریسپیکٹڈ وہ تھے ان لوگ۔ اب ان کی کیا ہوا، ایک جو ان کا ریئل نیم کیا تھا، زید تھا، اور ان کے والد صاحب گزر گئے، اور ان کی مدر سیٹل ہو گئے تھے عذرا کر کے سیریا میں۔ پھر قصی کیا کی، براٹ اپ کرے، پھر اب کیا ہوا، ریٹرن ہوئے مکہ کو۔ اب انہوں ینگ تھے بہت، ابھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بورن نہیں ہوئے، ابھی پیچھے ابھی ہم ان کے بارے میں، ان کے گریٹ گرینڈ فادر کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو کعبہ کو آئے، اب وہاں پر کعبہ میں آنا بہت پریسٹیجیس، بہت امپورٹنٹ پوزیشن تھا، اور کعبہ کے ڈورز کھولنا بند کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، سب لوگ یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ اور کعبہ اور مکہ میں کیا ہوتا تھا، لوگ جب مسافر آتے نا، جرنی کر کے کوئی آتے، تو ان کو بہت ہوسٹ کرتے، ان کو کھلانا پلانا، لارج کوانٹیٹی میں کھانا بنانا، ان کو بیوریجز دینا۔ تو اب یہ جو کھانا بنا کے جو دیتے تھے نا، ان کا کھانا پینا کیا تھا معلوم ہے، ہنی معلوم ہے جو شہد بولتے، اور ڈیٹس کیا ہے جو کھجور، اور کشمش جو بولتے، یہ ملا کے ڈرنک بناتے تھے، بیوریج مطلب ڈرنک بناتے تھے اچھے سے، جیسے ہم بھی کبھی دیکھے اسمودی بناتے، کبھی کچھ ڈفرینٹ کلرز الگ الگ ڈال کے بھی ڈرنکس بناتے، کیونکہ آپ بچوں کو پسند آتے نا ویسے چیزیں، تو ڈفرینٹ طریقے سے وہ کرتے تاکہ آپ لوگوں کو اچھا لگے، آپ کو پسند آئے ویسے ہی۔ تو یہاں پر قصی کیا ہے، گھر بنائے تھے کعبہ میں، اور دار الندوہ نام تھا اس کا، اور وہاں پر کیا ہوتا تھا، پورے آفیشیل ایکٹیویٹیز ہوتے، کبھی آپ دیکھیں کوئی آفیشیل ایکٹیویٹی کے لیے کوئی اگر وہ ایک پریمیسس یوز کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، صرف آفس کے کام ہوتے، ویسا دار الندوہ تھا، اس میں میٹنگز ہوتے تھے، وہ پارلیمنٹ کی طرح تھا، وہاں پر لوگ شادیاں بھی کرتے تھے، اس طرح سے وہ پریمیسس یوز کرتے تھے۔ قصی کیا کہ بہت مطلب ان کو سب لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، بہت ان کا ایک پوزیشن تھا، اور اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ان کا رول تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے ان کا لینیج کیا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج جیسا میں بتائی قریش، لیکن ان کا سر نیم اب کیا ہے، ہاشمی، ان کے گرینڈ فادر ہاشم تھے۔ اچھا، پہلے کیا تھا، انہوں کون سے ٹرائب کو بلانگ کرتے، قریش، یہ یاد رکھیے، اور ان کے جو لینیج کا جو نام ہے، ان کے گریٹ گرینڈ فادر کا نام کیا تھا، ہاشم، تو اس وجہ سے ہاشمی نام تھا۔ تو ہاشم کیا تھا، بہت امپورٹنٹ پوزیشن تھا، کیونکہ جو لوگ پلگریمیج مطلب جو عبادت کے لیے آتے تھے نا مکہ میں،
تو ان لوگ کیا کرتے تھے، ان کو ہوسٹ کرتے تھے، ان کی مہمانداری کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. تو اس کے بعد وہ کیا ہے کہ ڈیوٹی کس کو ٹرانسفر ہوئی تھی، ان کے بھائی کا نام تھا مطلب. مطلب کی پھر کیا ہوا، ڈیتھ ہو گئی، ان کی فوت ہو گئی. تو اب پروجنی کیا ہے، ہاشم بول کے ایک یہ بہت بڑا ایک عہدہ تھا. اب یہاں پر کیا ہوا، ہاشم بہت ریسپیکٹڈ تھے، اور اس کے بعد یہ ٹائٹل کیا کہ سعید بادشاہ بول کے چیف بادشاہ تھے انہوں. تو اب ان کا نام کیا ہو گیا، ہاشم ہو گیا. اچھا، ہاشم کا مطلب کیا ہے معلوم ہے، کہ روٹی کو چورنا، جو روٹی رہتی نا، روٹی کے پیسز کرنا سوپ میں، اور اس کے ساتھ بہت سارا میٹ، گوشت کے ساتھ ان لوگوں کو سرو کرتے تھے. یہ لوگوں کو جو مہمانداری کرتے تھے نا، کھلاتے تھے نا، اس وجہ سے لوگ ہاشم. ہاشم مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے. کبھی آپ دیکھیں کہ اب جیسا گوشت کے ساتھ، فار ایگزامپل آپ سمجھو مرگ کا سالن کیسا رہتا، اس میں گوشت بھی رہتا، میٹ بھی رہتا، سوپ بھی رہتا، اور اس میں بریڈ کے ٹکڑے ڈال کے کیسا آپ اس کو چور کے کھاتے، ویسا ان لوگ ایسا بنا کے لوگوں کو دیتے تھے، سرو کرتے تھے. اور ان کا قریش کا پروفیشن کیا تھا، اب بولتے نا آپ کا پروفیشن کیا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا نہیں تو آپ بزنس کر رہے ہیں. تو ان کی کیا تھا، ان لوگ مرچنٹس تھے، مطلب ان لوگ ایک بزنس مین تھے. اور پھر کیا ہے، یمن جاتے تھے، سیریا جاتے تھے. اور یہ ہم سورہ قریش میں بھی پڑھتے، ایلاف قریشی، جو سورۃ القریش میں. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سیریا اور یمن دونوں جگہ جاتے تھے. تو ان کا جو ایک مین وہ تھا، بزنس تھا. بزنس کے تھرو ہی ان کا پورا کام وہی چلتا تھا. میں پھر سے انوائٹ کر رہی ہوں. تو بزنس میں ہی وہ اپنا مینیج کرتے تھے. تو کہاں پر جاتے تھے، یمن جاتے تھے اور سیریا جاتے تھے. اور یہ سورۃ القریش میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں. تو اس کے بعد میں ابھی آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں. تو اب یہاں پر جیسا بتایا گیا کہ قریش کیا ہے، مرچنٹس تھے پروفیشن سے. اور ہاشم کیا کرتے تھے، پورا ارینج کرتے تھے، جو بھی مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے ہر چیز ارینج کرنا. تو اس میں جو ان لوگ مہمانداری کرتے تھے نا، اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا، ہاشم ہے. اور ان کے فیملی نیم کیا ہے، ہاشمی. اور ان لوگ کس ٹرائب کو بلانگ کرتے، قریش کو. تو بس اتنا ہی یاد رکھیے. تو ہاشم کیا ہوا، انہوں گزر گئے. انہوں اب ہاشم کیا ہے، سوری، انہوں کیا کرے، ایک بار یتھرب کو جا رہے تھے. یتھرب جو جگہ ہے اس کو، یتھرب کی جگہ کو آج کل کیا بولتے ہیں، مدینہ. آج کل جو پلیس ہے اس کا نام کیا ہے، مدینہ. پہلے وہ جگہ کو یتھرب بولتے تھے، اب وہی جگہ کو کیا بولتے، مدینہ بولتے. تو اب یہاں پر میں انوائٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ پھر سے جوائن کر لیجیے. تو یتھرب کی جگہ کو کیا بولیں گے، مدینہ بولیں گے. آپ لوگ پھر سے جوائن کر لیجیے. اور پھر یہاں پر کیا ہوا تھا، ان کی شادی ہوئی تھی. ان کا نام کیا تھا، ہاں بولیے، سلمہ بنت عمر. جی بتائیے. اچھا، تو اب کیا ہے، وہاں پر ان لوگ سیریا گئے. پھر اس کے بعد انہوں کیا ہوا، غازہ بول کے ایک جگہ تھی پیلسٹائن میں، وہاں پر گزر گئے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا، سلمہ کر کے لیڈی تھے، انہوں پریگننٹ تھے. اور انہوں ایک بچے کو جب پیدا کرے، وہ لڑکی کا نام شیبہ رکھے. شیبہ مطلب گرے ہیئر. کبھی آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ ان کے وائٹ بال نہیں رہتے، ہمیشہ کالے بال رہتے. لیکن یہ جب بچہ پیدا ہوا تو ان کے بال کالے نہیں تھے، وائٹ بال تھے. تو اس وجہ سے ان کا نام کیا رکھے معلوم ہے، شیبہ مطلب گرے ہیئر. بال پورے
ان کے تو اس کے بعد سے کیا ہوا، اب کوئی بھی ریلیٹیوز نہیں تھے، تو اب جب شیبہ پیدا ہوئے 8 ایئرس کے بعد مطلب ان کے بھائی کے بارے میں معلوم ہوا کہ اچھا ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا ایک بیٹا ہے شیبہ کر کے، تو انہوں کیا کرے، سوچے کہ چلو اب ہم مکہ کو آ جائیں گے شیبہ کو لے کے، تو اب مکہ کو آ گئے، تو اب سب لوگ کیا سمجھے کہ مطلب کا یہ سلیو ہے، ایک زمانے میں ویسا ہوتا تھا، لوگوں کے سلیو بھی رہتے تھے تو وہ سلیو ہے سمجھے، لیکن ایسی بات نہیں تھی، اب ان کا نام شیبہ سے کیا ہو گیا، عبد المطلب ہو گیا، اب عبد المطلب اب بڑے ہو گئے، اب اچھے ہینڈسم ہو گئے، اچھے بڑے ہو گئے، اور ان کا لیڈنگ فگر مطلب جو ان کا نام ٹرائب کا نام تھا قریش۔ اب قریش کیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا ٹریڈ کیراونس رہتے تھے، جیسا میں بتائی بزنس کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانا، لیکن ان لوگ نا بہت جنرس تھے، بہت بڑے دل والے تھے، کبھی بھی کوئی بھی چیز ہے تو بہت دل سے کرنا، کوئی بھی لوگ اگر مدد چاہ رہے ہیں تو جو نیڈی لوگ ہیں ان کو مدد کرنا، ایون اینیملس اور برڈس کو بھی مدد کرتے تھے، تو کچھ لوگ ان کو بولتے تھے فیڈر آف مین آن ارتھ آف بیسٹ اینڈ برڈس آن دا ماؤنٹین ٹاپس، مطلب جو کھانا کھلانے والا زمین پہ بھی اور جو کھانا کھلانے والا برڈس کو بھی اور اینیملس کو بھی ماؤنٹین پہ، ایسا بولتے تھے، تو عبد المطلب کیا کہ ان کو ایک آنر تھا، اور اب ان کیا کیا ہوا تھا، جو یہ زمزم کا ویل ہے نا، یہ زمزم کا ویل ری ڈسکور کرے، آپ کو معلوم نا، اب جب مکہ میں ہم جاتے اور مکہ سے بھی ہم سب لوگوں کو بولتے کہ اچھا ذرا زمزم کا پانی لے کے آؤ، وہ جو جب زمزم نکلا تو ابھی تک وہ زمزم کا ویل چل رہا اور وہ بند نہیں ہوا اور وہ کنٹینیو ہوتے جا رہا آج تک بھی، تو عبد المطلب ایک آنر تھا کہ انہوں کیا کرے تھے، زمزم کا جو ویل تھا ری ڈسکور کرے تھے، وہ کیا ہوا، عرب کلچر میں پانی کی بہت امپورٹنس ہے، اگر پانی ہے تو زندگی ہے، اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، تو اب پانی رہا تو ہی سب چیز اچھا ہے سمجھو، پانی نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں ہے سمجھو، تو اب کیا ہوا تھا، یہ سیکرٹ ویل جو امپورٹنٹ یہ زمزم کی بات ہے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بے چین ہو رہے تھے تو ہاجرہ علیہ السلام جو پھر رہے تھے پانی کے لیے، جب ہم جاتے نا مکہ میں صفا اور مروہ میں گرین کلر کے لائٹس ہے، جہاں پر تیز تیز بھاگنا پڑتا، کیوں؟ کیونکہ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بیبی تھے رو رہے تھے کیونکہ ان کو پانی چاہیے تھا، تو جب پانی کے لیے وہ پیر ایسا رگڑ رہے تھے نا، وہاں سے پانی نکلا، یہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے نا، کہ ان چھوٹے سے بیبی تھے اسماعیل علیہ السلام، اور انہوں جب بہت زیادہ پیاس سے بچے کیا کرتے، پیاس سے ایسا کک کرتے جاتے ڈرائی ارتھ پہ، تو کیا ہوا تھا، وہاں سے پانی نکل گیا تھا، تو وہ کیا ہوا تھا، وہ جو زمزم کا ویل تھا اس کو بند کر دیے تھے لوگ، اور پانی کی ویلیو جو ہے نا ڈیزرٹ ایریا میں بہت زیادہ رہتی، اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ بہت بھولی گئے تھے، ایک ٹرائب تھا اس کا نام تھا جرہم، اس کو پھر سے نکالے، پھر کیا کرے معلوم ہے، ایگزائل کر دیے تھے، ایک رات کو کیا ہوا، عبد المطلب دیکھو ابھی یہ گرینڈ فادر ہے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بورن نہیں ہوئے، ریممبر دیٹ کڈس، تو اب عبد المطلب جو ہے نا ان کو ایک خواب آیا، اور لوگوں کو سچے خواب آتے تھے، جو ڈریم رہتے نا وہ ریئل مطلب سچے خواب آتے تھے، تو آپ کو کیا ہوا تھا کہ ان کو سچا خواب آیا تھا، سچا خواب یہ آیا تھا کہ پانی کے بارے میں، اب ان کو بتایا گیا کہ کہاں پر ان کو ڈگ کرنا چاہیے، کہاں پر کھودے تو وہ ویل نکلتا، سمجھ گئے کہ اب دیکھیے اب اتنا بڑا ایریا ہے، اب آپ کو ہر جگہ آپ کھودنا مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں ڈریم میں بتا دی کہ کہاں ہے وہ ویل، کہاں ان کو کھودنا ہے، تو وہ کہاں پر بتائے کہ نیکسٹ ٹو کعبہ، کعبۃ اللہ کے قریب وہ کیا رہے گا، ویل رہے گا، کون سا ویل رہے گا، زمزم کا، اور جب زمزم کے لیے وہ کھودیں گے تو پھر سے کیا ہوگا، پانی آ جائے گا، تو عبد المطلب کیا ہے،
काबा पे जब एबिसिनिया वाले कॉन्कर करे थे अब्राहा और उसके लोग, ये कै में पढ़े अपन? सूरतुल फील में। सूरतुल फील जो वाकया था, वो वाकये के जब ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न होते। अब आपका आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो अब क्या हुआ, अब्दुल मुत्तलिब अब काबा में ये अब्राहा जो एबिसिनिया को कॉन्कर करा उन्हें, अब्राहा अपने लोगों के साथ, अपने मेंस के साथ, तो यहाँ पर ये वाक़ये को क्या बोलते हैं? आमुल फील, कंपेनियन ऑफ द एलिफेंट। फील मतलब एलिफेंट को बोलते, हाथी को बोलते। अब ये क्या करा था अब्राहा, 60,000 मैन लेके आया था, आदमियों के साथ, हाथियों के साथ आया था, और उसकी इंटेंशन क्या थी मालूम है? काबा को डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन नहीं कर सका उन्हें डिस्ट्रॉय, कोशिश तो करा उन्हें, बट ही वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करे और उन लोगों को खत्म कर दिए। कैसा? छोटे छोटे कंकर उनके ऊपर गिरे, और वो भी मार्क्ड कंकर थे। अब क्या हुआ, अब्राहा क्या करा था, मुहासिर बोल के एक जगह है, वहां पहुंचा, मुजदलफा और मीना के बीच में। अब यहाँ पर अब अपने हाथियों के साथ और दूसरे जानवर भी थे। तो अब बाज़ वक़्त क्या होता, जानवर ना अपने टेम्ड रहते, अपन उनको बोले तो चलते, नहीं बोले तो नहीं चलते। अब ये 60,000 सोल्जर्स थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सीक्रेट हाउस है, ये अल्लाह का घर है ये। तो अल्लाह ताला क्या करे, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स को भेज दिए उनके मुंह में कंकर, और ऐसा कंकर, ऐसा स्टोन था कि ऐसा मारे तो ऐसा मतलब गिर जाना। कभी आप देखें, गोली जब ना इवन कंकर की भी गोली फायर करे तो इंसानों को हर्ट होता, वैसे ही वैसा हर्ट करे। और इन लोग कैसे बन गए थे मालूम? जैसे कि मैश्ड कॉर्न, बिल्कुल ऐसा टुकड़े टुकड़े कर दिए जैसा बना दिया अल्लाह ताला। तो ये अल्लाह का एक मिरेकल था, अल्लाह का एक मौजज़ा था। ये क्या है, एक हिस्ट्री है। तो अब इसमें स्ट्रेंथ ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, अब इनका कैरेक्टर, तो अब इन्हों क्या करें, स्टूड अप टू अब्राहा माइट। तो अब्राह के आगे उन्होंने डिफेंस में उन्होंने ठहरे, और उनका ईमान बहुत स्ट्रांग था। तो अल्लाह ताला क्या करे, उनको प्रोटेक्ट करे, और ये अल्लाह के घर को प्रोटेक्ट करे। और कभी भी देखो, इंसान एक है, अकेला है बोल के डरना नहीं। देखो इतनी ज्यादा आर्मी थी, हाथियां थे, और इतने ज्यादा लोग थे, तो भी डरे नहीं। अब्दुल मुत्तलिब बोले कि नहीं, अल्लाह से मदद मांगे और अल्लाह ताला हेल्प करे। अभी देखो, अभी जमजम का जो वेल है अभी डिस्कवर नहीं हुआ, सिर्फ ख्वाब आया। यू रिमेम्बर, ख्वाब आया, और उसके बाद से ये जो अटैक हुआ अब्राहा का अटैक हुआ, और अब्राहा क्या करा, इतने सारे सोल्जर्स को लेके आया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सोचे कि नहीं, somehow I have to protect, और उनका ईमान स्ट्रांग था। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला आप प्रोटेक्ट करो, और अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करे। सूरतुल कुरैश में देखिए, सॉरी सूरतुल फील में देखिए, सूरतुल फील में क्लियरली बताए कि कैसा प्रोटेक्ट करे। फिर अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर थे, आपके वालिद साहब थे। समझ गए? अब आ रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगे जाके वो बॉर्न होंगे। अब यहाँ तक भी क्या है, अभी उनके वालिद साहब का नाम आया, और ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला होंगे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब। बहुत हैंडसम थे, और उनका नाम ज़बीहा नाम बोलते थे। ज़बीहा मतलब सैक्रिफाइस करना। अब ये जो इंसिडेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस मतलब ये रीडिस्कवर करे उन्होंने जमजम, और उसमें क्या हुआ था मालूम है? अब्दुल मुत्तलिब, अच्छा अब ये बात समझना जरूरी है। अब्दुल मुत्तलिब क्या करे थे, जब जमजम के लिए खोद रहे थे ना, डिग कर रहे थे ना, आपको मालूम है अरब कल्चर में एक दूसरे के दुश्मनियां भी रहते, और पानी की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती। अब आप समझो, वो डेजर्ट एरिया में पानी की वैल्यू कैसा है मालूम है? जैसा कि कोई गोल्ड है, आप समझ रहे हैं, इतनी ज्यादा वैल्यू है।
पानी को रीडिस्कवर करना इट्स नॉट अ जोक। तो क्या है इसमें ज़बीहा मतलब सैक्रिफाइस करना। तो क्या सैक्रिफाइस करे ये बच्चों ये समझना जरूरी है, क्या सैक्रिफाइस करे। पहले तो उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, अब्दुल मुत्तलिब, और उनके वालिद साहब का नाम क्या है, अब्दुल्ला। और ये क्या सैक्रिफाइस करे थे कि जो जमजम को रीडिस्कवर करना था, उनको जो ख्वाब आया था, किसको आया था ख्वाब, अब्दुल मुत्तलिब। कौन है अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर है, दादा है, ठीक है। तो अब उनको क्या आया था ख्वाब कि काबा के बाजू के की वेल है, वो खोदो आपको पानी निकलता। अब लेकिन कुरैश लोग देख रहे थे और वॉच कर रहे थे, तो इन्हों क्या करे, खोदना शुरू करे। तो एक वेट सॉइल, जब आप ना पानी के लिए खोदते ना, कभी बोरवेल के लिए भी लोग करते, तो ड्राई ड्राई मट्टी निकलते रहती। जैसे ही वेट वेट होती ना मट्टी, मालूम हो जाता है कि हाँ अब यहाँ पानी है, समझ गए। तो जैसे ही उनको वेट वेट दिखा ना, तो उनको मालूम हो गया कि हाँ यहाँ पर पानी है। अब ये क्या है, अब ये ऐसी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी चीज थी ये आसान बात नहीं थी। आपको मालूम है ना, इसमें दुश्मनियां भी हो जाते। अब ऐसा मत सोचो कि हम पानी ऐसा रनिंग वाटर है, पहले ऐसा नहीं था रनिंग वाटर, बहुत मुश्किल थी पानी के लिए। तो अब क्या करें, उनके 10 बच्चे थे, किसके, अब्दुल मुत्तलिब के। उनके 10 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या बोले, मैं इसमें से एक बच्चे को सैक्रिफाइस करूंगा अगर मेरे को सही से मैं वेल को रीडिस्कवर कर लिया। समझ रहे, अगर मैं वेल को सही से मिल गया मेरे को वेल, तो मैं क्या करूंगा, बच्चे को मैं एक बच्चे को 10 बच्चों में से एक बच्चे को सैक्रिफाइस करूंगा, समझे। तो अब जब ऐसा सोच लिए ना, 10 बच्चों में से एक को सैक्रिफाइस करूंगा, अब क्या हुआ, अब पहले क्या करते थे मालूम है, ऐसा कोई चीज ड्रॉ करते थे, चलो अब इसमें से 10 में से कौन से बच्चे को सैक्रिफाइस करेंगे। तो अब उन्होंने ऐसा समझो कि चिट्स पे नाम लिख दिए और ड्रॉ करे, समझो चिट्स पे नाम लिख के अब आप एक एक चिट उठाए। अब बार बार किसका नाम आ रहा था मालूम, अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब। तो अब अब्दुल मुत्तलिब क्या की, अब्दुल्ला को लेके गए काबा के पास। अब उन्हें सैक्रिफाइस कर रहे, सैक्रिफाइस मतलब आप समझ रहे हैं, उनको ज़बीहा करने के लिए उन्हें तैयार हो गए। अब क्या हुआ, कुरैश के पर्टिकुलरली अब्दुल्ला के जो ब्रदर्स है, जो मेट्रेनल अंकल्स है, उन लोग क्या बोले, नहीं ऐसा मत करो, सैक्रिफाइस मत करो बोल के बोले। तो क्या हुआ मालूम है, इस वजह से बोले कि उसकी जगह कैमल को सैक्रिफाइस करो, तुम अपने बेटे को सैक्रिफाइस मत करो, तुम कैमल को सैक्रिफाइस कर दो। तो इसीलिए जो ज़बीहा बोल के नाम पड़ा, दो ज़बीहा मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी उनके फादर वो करे थे ना, कि सैक्रिफाइस के लिए लेके जाते, फिर जो हम बकरीद मनाते, तो अल्लाह ताला क्या करे थे, उसकी जगह बकरी को रख दिए थे, बकरे को रख दिए थे। वैसे ही अब्दुल्ला को भी सैक्रिफाइस करने के लेके गए थे, लेकिन कुरैश क्या बोले, नहीं उनकी जगह आप कैमल सैक्रिफाइस करो, आपके बेटे को सैक्रिफाइस मत करो। तो नहीं करे, तो ज़बीहा वहां से नाम पड़ा। तो अब यहाँ पर ये चीज क्या हो गया कि जो जमजम का रीडिस्कवर करना था वहां तक, यहाँ पर तक हुआ। तो रीडिस्कवर हो गया जमजम, मतलब जमजम का जो वेल था वो मिल गया, जहां पर खोदना था वहां पर खोदे और वहां पर पानी लाने की कोशिश करे और पानी वहां पर मिल गया। और यहाँ पर दो चीजें क्या हुए कि ये टू ज़बीहा क्या है, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं सैक्रिफाइस करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हुआ था कि नहीं भाई उसकी जगह बकरे को सैक्रिफाइस करो। और दूसरा अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब थे, उनको सैक्रिफाइस नहीं करे, उसकी जगह कैमल को सैक्रिफाइस करे। तो अब्दुल्ला कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब, उनकी शादी हुई आमीना नाम के उनकी वाइफ है। तो और वो आमीना कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर है। और उन्हों किसके डॉटर है, डॉटर ऑफ वहाब। एक चीफ्टन थे,
बनु ज़हरा के। अब यहाँ से आगे का किस्सा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश होंगी वो। आज के हम लेसन में क्या देखे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंडफादर है अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, उन्होंने मक्का आए और उनके 10 सन्स थे। कितने? 10 बेटे थे। कैन यू इमेजिन? 10 बेटे। और उन्होंने जब जमजम का ख्वाब आया था तो सोच लिए थे कि एक बेटे को सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन लोग बोले कि नहीं, बेटे को मत करो, उसकी जगह कैमल को करो। तो उन्होंने उसकी जगह क्या करें? कैमल को सैक्रिफाइस कर दिए। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो अब्रहा अटैक करा था, अब्दुल मुत्तलिब का जो ईमान बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने क्या करे, उन्हें अटैक करा तो आप कॉन्फिडेंट थे और अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह ताला उनकी दुआ को सुन ली। अब आज का जो लेसन है, जो हम एक बुक कर रहे हैं, जो सीरा की किताब कर रहे हैं, आई मीन जो